بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی دیتے وقت جانور ایسے ہونا چاہیے جس کے اندر کوئی عیب نہ ہو۔ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر جانور کا سینگ ٹوٹ جائے تو ایسی صورت میں اس کی قربانی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اگر کسی جانور کا سینگ ٹوٹ گیا ہو اور اس کا اثر سینگ ٹوٹنے کی وجہ سے اس کے دماغ تک اس کا اثر نہ ہو، بلکہ اوپر سے تھوڑا سا سینگ ٹوٹ گیا، اس کا اثر دماغ تک نہ گیا ہو، تو ایسی صورت میں اس جانور کی قربانی درست ہے۔ اگر سینگ اس طریقے سے ٹوٹ گیا کہ جس کا اثر دماغ تک چلا گیا ہو تو اس جانور کی قربانی جائز نہیں۔ اور اسی طریقے سے کوئی جانور ایسا ہے کہ جس کو بچپن ہی سے سینگ نہیں آئے ہوں تو بغیر سینگ والا جانور بھی جائز ہے قربانی کے لیے۔ یا کوئی ایسا جانور ہو جس کے سینگ کو بڑھنے کی وجہ سے لوگ آگ سے جلا کر اس کو بڑھنے نہ دیتے ہوں تو ایسی صورت میں اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ اور اسی طریقے سے کان کٹے جانور کی قربانی، کسی جانور کا کان تھوڑا سا کھٹا ہو تو ایسی صورت میں اس کی قربانی جائز ہے۔ کان کا اکثر حصہ کٹ جائے، 2/3 حصہ کٹ جائے، مثال کے طور پر کان کے 3 حصے ہوں، 3 حصوں میں سے 2 حصے کٹا ہوا کان ہو تو ایسی صورت میں اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ بغیر کان والے جانور، بچپن ہی سے پیدائشی طور پر کوئی جانور ایسا ہو کہ جس کے کان ہی نہیں ہے تو ایسی صورت میں اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہوگی۔ اگر کسی جانور کی آنکھ کی روشنی بالکل ختم ہو چکی ہو تو ایسے اندھے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے جس جانور کے دانت بالکل نہ ہو یا اکثر دانت ٹوٹ چکے ہوں اور چارہ کھانے میں اس کے لیے دشواری ہو، مشکل ہو، تو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ اگر کسی جانور کے 1-2 دانت ٹوٹے ہوئے ہوں لیکن چارہ آسانی سے کھا لیتا ہو تو ایسی صورت میں اس جانور کی قربانی جائز ہے۔ اور اسی طریقے سے زبان کٹے ہوئے جانور کی قربانی، زبان کٹا ہوا جانور چرنے پر قادر نہ ہو، یعنی گھاس نہ کھا سکتا ہو، ایسی صورت میں اس زبان کٹے ہوئے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے دم کٹا ہوا جانور، کسی جانور کا دم اس طرح کٹی ہوئی ہو، تھوڑا سا حصہ کٹا ہوا ہو تو اس کی قربانی درست ہے۔ اگر دم کا اکثر حصہ ختم ہو جائے تو ایسی صورت میں اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی جانور ایسا ہو کہ بغیر دم والا، پیدائشی بغیر دم والا ہو تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کی قربانی درست ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کی قربانی جائز نہیں۔ لیکن احتیاط یہی ہے کہ ایسا جانور جس کی پیدائشی دم نہ ہو اس جانور کی قربانی کرنا درست نہیں ہے۔ احتیاط اسی میں ہے کہ ایسے جانور کی قربانی نہ دی جائے۔ کہ اگر کوئی جانور لنگڑا ہو تو کیا لنگڑے جانور کی قربانی درست ہے؟ اس کا جواب یہی ہے کہ لنگڑے جانور کی قربانی، کہ جانور اتنا لنگڑا ہو چکا ہو کہ 3 پیر زمین پر ٹکا سکتا ہو اور 4تھا پیر زمین پر نہ ٹکا سکتا ہو، تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ہاں، 3 پیر کے ساتھ 4تھا پیر بھی زمین پر رکھتا ہو لیکن لگڑ کر چلتا ہو تو ایسی صورت میں اس کی قربانی جائز ہے۔ اور اسی طریقے سے بہت سارے لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں، حاملہ، چاہے وہ گائے ہو، چاہے وہ بکری ہو، چاہے وہ بھینس ہو، چاہے اونٹنی ہو، کیا حاملہ جانور کی قربانی جو درست ہے؟ اس کا جواب یہی ہے کہ حاملہ جانور کی قربانی مکروہ ہے۔ حاملہ جانور کی قربانی مکروہ ہے، جس کا وضع حمل قریب ہو تو ایسے جانور کی قربانی مکروہ ہے۔ کیا خصی کیے ہوئے جانور کی قربانی جائز ہے؟ اس کا جواب یہی ہے، جس جانور کی خصی کی گئی ہو اس جانور کی قربانی کرنا افضل ہے، بلکہ زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ اس جانور کا گوشت بغیر خصی کیے ہوئے جانور کے گوشت سے بہترین ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے خنثی جانور، یعنی ایسا جانور جو نہ نر ہے نہ مادہ ہے، جو نہ نر ہے نہ مادہ ہے، تو ایسی صورت میں اس کی قربانی کیا جائز ہے؟ تو خنثی جو نہ نر ہے نہ مادہ ہے،
ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی جانور کو خرید لیا قربانی کے لیے، خریدنے کے بعد جانور کے اندر کوئی عیب آ گیا تو کیا ایسے عیبدار جانور کی قربانی جائز ہے؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ اگر مالدار آدمی ہے تو مالدار آدمی کو چاہیے کہ اگر خریدنے کے بعد، قربانی کا جانور خریدنے کے بعد عیب آ گیا، مثال کے طور پر اس کا کان اتنا پھٹ گیا کہ 2/3 حصہ کان کٹ گیا، یا سینگ ایسے ٹوٹ گیا کہ اس کا اثر دماغ تک چلا گیا، تو ایسی صورت میں اس مالدار کو چاہیے کہ اس جانور کے بجائے دوسرا جانور خریدے، قربانی کے لیے دوسرا جانور قربانی دے دے۔ اگر کوئی آدمی اتنا مالدار نہیں ہے، غریب آدمی ہے، تو اس آدمی کے جانور کے خریدنے کے بعد اس کے اندر عیب پیدا ہو گیا تو ایسے آدمی کے لیے اسی جانور کی قربانی جائز ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر قربانی کرتے وقت کوئی جانور عیبدار ہو گیا، مثال کے طور پر پکڑتے ہوئے اچھل کر کوئی کان کٹ گیا، کوئی سینگ ٹوٹ گئی، یا کوئی پیر ٹوٹ گیا، لنگڑا بن گیا، تو کیا قربانی کرتے وقت، ذبح کرتے وقت اگر جانور عیبدار ہو جائے تو کیا ایسے جانور کی قربانی جائز ہے؟ اگر ذبح کرتے وقت جانور عیبدار ہو جائے تو ایسے جانور کی قربانی دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، شرعی اعتبار سے ایسا جانور ذبح کیا جا سکتا ہے۔ السلام علیکم۔